اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین ناظرین سامعین سامعات، آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ کچھ ائمہ مجتہدین گزرے ہیں اور مجتہدین اپنا اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد کے ذریعے علت نکال کر ایک مسئلہ قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مجتہد کا جو مقام ہے وہ غیر مجتہد کا مقام نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی مشہور مثال ہے حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا اسلام جانتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث تھے، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا تھے؟ فقیہ تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بات پر عبداللہ ابن مسعود راضی ہو جائیں سمجھ لو کہ میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تقلید شخصی کوئی شرک نہیں ہے جی۔ عبداللہ ابن مسعود کی جو رائے ہے، اجتہاد ہے، حضور فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جس پر وہ راضی ہیں اس پر میں راضی ہوں۔ حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر بن کے گئے، تو وہاں حضور نے پوچھا اگر ایک بات تمہیں قرآن سے ملی پھر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ حدیث رسول میں تلاش کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں بھی تم نہ پاؤ، یعنی سب کچھ قرآن حدیث میں تو ہے لیکن اگر تمہاری رسائی وہاں تک نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اجتہد برائے، میں اپنی رائے سے احتیاط کروں۔ اب یمن کے لوگ باقی بھی تو عربی دان تھے، یہ تو نہیں کہ وہ اجمی تھے، وہ بھی عربی دان تھے، لیکن وہ جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل کرتے تھے جی۔ تو اس لیے ایک طرف اگر حضرت ابو ہریرہ ہوں، دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں، یا ام المومنین محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، یا پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہو، ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے، یا حضرت انس بن مالک سے، یا حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہو۔ اب دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ آ جائے، یعنی بظاہر ہمیں ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہو، اب ہم کس حدیث کو ترجیح دیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو کہ وہ حافظ الحدیث ہیں؟ نہیں، ہم ترجیح ام المومنین کی روایت کو دیں گے، ہم ترجیح فقیہ اعظم مفتی اعظم مدینہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے اس کو دیں گے، ہم ترجیح حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کو دیں گے۔ کیوں کہ حضرت ابو ہریرہ فقط حافظ الحدیث تھے، مجتہد اور فقیہ نہیں تھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ فقیہ بھی تھے۔ حضرت امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا تھیں؟ مجتہدہ تھیں، فقیہ تھیں، لہٰذا ان کی بات کو تعارض کی صورت میں ترجیح دی جائے گی، ہر جگہ نہیں۔ جہاں جہاں تعارض آئے گا، ٹکراؤ آئے گا بظاہر دو حدیثوں میں، تو وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت انس بن مالک حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فتویٰ کو حضرت ابو ہریرہ کی بات پر ترجیح دی جائے گی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ فقط کیا تھے؟ حافظ تھے، مجتہد اور فقیہ نہیں تھے۔ باقی یہ صحابہ مجتہد اور فقیہ تھے۔ اصول شاشی میں دیکھ لیں، نور الانوار میں دیکھ لیں، جو اصول کی کتابیں ہیں ان میں دیکھ لیں، یہ اصول مسلمہ ہے، باقاعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ فقہاء کرام کوئی اپنی من مانی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی فقیہ ایسا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد ثواب کو پہنچتا ہے، سواد کے ساتھ یعنی درست ہوتا ہے، تو اللہ اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد درست نہیں بھی ہوتا پھر بھی اللہ اس کی وہ جو محنت کرتا ہے نا علت نکالنے کے لیے، پھر بھی اللہ اس کو ایک اجر ضرور عطا فرماتا ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجتہد ہے، جو فقیہ ہے، اس کی تقلید کرنے والے خواہ وہ حنفی ہوں، خواہ وہ شافعی ہوں، خواہ وہ مالکی ہوں، خواہ وہ حنبلی ہوں،
جی سارے کے سارے جب وہ عمل کریں گے تو وہ عمل قبول ہوگا اور وہ ماجور ہوں گے۔ مجتہد اگرچہ معصوم نہیں ہے مگر مطعون بھی نہیں ہے، جی قابل تان بھی نہیں ہے، اس کو تانا بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب اجر و ثواب کا اعلان کیا۔ کیا حرمین شریفین میں 4 مصلی نہیں تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا الگ، امام شافعی محمد بن ادریس ان کا الگ، امام احمد بن حنبل ان کا الگ، جی اور امام مالک بن انس ان کا الگ مصلی تھا۔ الگ الگ اپنے اپنے وقت کے مطابق، حنفی ٹائمنگ کے مطابق نماز ہوتی تھی، شافعی اپنے وقت میں نماز پڑھتے تھے، جی زور اور عصر کا جیسے 2 مثل سایہ 1 مثل سایہ اختلاف آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے مطابق پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا فقہائے کرام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور علامہ شرف الدین یکشانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح مسلم کی شرح جو ہے اس کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے تو حدیث کے مطابق اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اگر وہ درست ہوتا ہے، اگر درست نہیں بھی ہوتا ایک اجر ملتا ہے، دوسری کی اللہ کی ذات پر امید ہوتی ہے کیونکہ اس کی رحمت بڑی واسع ہے۔ لیکن اس کے برعکس علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اگر عامی غیر مقلد ہو، اس کی رائے، اس کی سوچ اگرچہ درست بھی ہو، پھر بھی اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور عامل اس کا کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ جی کیوں؟ فقہائے کرام تو حدیث کے دائرے میں رہتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہائے کرام نے کوئی نیا مذہب بنایا، نہیں۔ میں آپ کو حدیث پاک سے مثال عرض کرتا ہوں کہ فقہائے کرام ایک علت نکال کر، ایک حکمت نکال کر اس بات تک پہنچتے ہیں، اور اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخمر حرام لأنہ مسکر وکل مسکر حرام فالخمر حرام۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب پینا حرام ہے کیونکہ یہ نشہ دینے والا ہے، اور جو چیز بھی نشہ دینے والی ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، لہذا شراب پینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب دیکھیں فقہائے کرام کو تو دعائیں دیں، امام بخاری فرماتے ہیں الخطہ کتاب پڑھیں، امام بخاری فرماتے ہیں علیک بالفقہ فإنہ ثمرۃ الحدیث، فرمایا فقہ پر عمل لازمی کرو کیونکہ وہ تو حدیث کا نچوڑ ہے۔ 1,01,70,000 مسائل علامہ بدر الدین عینی ہدایت کی شرح البناء میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام محمد بن حسن شیبانی نے، امام قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے، اور امام ظفر نے، ان ہستیوں نے مل کر 1,01,70,000 مسائل اجتہاد سے نکالے۔ ان کو کتنا ثواب ملا دیکھیں۔ اب شراب کو حرام قرار دیا گیا، کوئی غیر مقلد افیون اور بھنگ کے بارے میں قرآن کی آیت دکھا دے، کوئی حدیث پاک دکھا دے کہ وہاں اس کی حرمت آئی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کے ساتھ اس مسئلے کا حل صدیوں پہلے امت کو نکال کر دے دیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے علت نکالی، اور علت اپنی رائے سے نہیں نکالی۔ جی لوگ تو کہتے ہیں نا اپنی رائے سے، نہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث رسول کو سامنے رکھا اور حدیث پاک کو سامنے رکھ کر اپنی علت نکالی۔ حضور کو فرمانا ہے الخمر حرام، شراب حرام ہے، لأنہ مسکر، کیونکہ وہ نشہ آور ہے، وکل مسکر حرام، اور جو بھی نشہ دینے والی چیز ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، فالخمر حرام، تو لہٰذا شراب بھی کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ حرام، شراب بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ جی تو لہٰذا شراب کیا ہے؟ حرام ہے، تو اس وجہ سے حرام جو ہے اس کا استعمال منع ہے۔ اب علت کیا ہے؟ نشہ آور ہونا، جیسے شراب نشہ دیتا ہے، افیون بھنگ سے بھی نشہ آتا ہے، لہٰذا اگرچہ ان کا حدیث میں افیون بھنگ کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث میں علت شراب کی حرمت کی کیا ہے؟ نشہ آوری ہے، تو لہٰذا یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں حکم لگائیں گے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قوم پر احسان کیا ہے، اور کتنا ظلم عظیم ہے کہ ان پر شرک اور بدعت کے فتووں کی مشین جو ہے وہ چلائی جائے، بہت ظلم عظیم ہے۔ دیکھیں آپ خود سمجھدار ہیں، ایک بندہ کسی مکتبہ فکر سے پوچھ لیں، ایک بندہ جنگل میں ہے اور اسے سمت قبلہ کا تعین نہیں ہے، اس کے ساتھ 3-4 بندے ہیں، اب نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ نماز اور جامع ترمذی میں باقاعدہ ہے بھی
اندھیرے میں صحابہ نے نماز پڑھ لی، کسی نے اس طرف منہ کر لیا، کسی نے اس طرف کر لیا، کسی نے مشرق، کسی نے مغرب، کسی نے شمال، کسی نے جنوب۔ حضور سے آ کر پوچھا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ نے قبول کر لی ہوگی۔ تو آپ جنگل میں ہیں، 4 بندے ہیں، ایک مشرق کی طرف، تو وہاں وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اتحاد دھاری کریں گے نا، غور و فکر کر کے، تأمل فکر کر کے، تو کیا کریں گے؟ ایک طرف سمت قبلہ کو اپنی رائے اور ذہن سے متعین کر دیں گے۔ ایک نے مشرق کی طرف کر دیا، ایک نے مغرب کی طرف، ایک نے شمال کی طرف، ایک نے جنوب۔ بتائیں ان کی نماز قبول ہے کہ نہیں؟ یقیناً درست جو سمت ہوگی وہ تو ایک شخص کی ہوگی نا، جس نے مشرق کی طرف جی منہ کر کے نماز پڑھی، جی ایک ہی ہوگی نا بھائی، جس نے صحیح قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ کی برگاہ میں تو ایک ہی، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرماتا ہے۔ جی کیوں قبول فرماتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی حالت میں جب فقہاء نے یہ حل نکالا تو یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس کے بعد تفسیریں پڑھ لیں، حنفی پڑھ لیں، شافعی پڑھ لیں، اس آیت کا شان نزول پوچھیں ان لوگوں سے۔ جی اللہ کریم ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والسورہ، یہ بھی قرآن کی جو ہے وہ آیت ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، تمہیں قرآن جہاں سے بھی آسان لگتا ہے تم پڑھو۔ اب دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے قرأت فاتحہ کو فرض نہیں قرار دیا، مطلقاً قرأت کو فرض قرار دیا۔ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں کیسے، حالانکہ فقرہ کو دیکھیں تو قرأت کی فرضیت لازم آ رہی ہے، لیکن لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والسورہ کو دیکھیں تو قرأت کی فرضیت لازم نہیں آ رہی۔ امام اعظم نے فرمایا فقرہ سے جو قرأت ثابت ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرض کا ثبوت مل رہا ہے، اور جو حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے اس کو ہم وجوب پر معمول کریں گے، بظاہر دونوں میں تعارض ہے۔ ایک سے فرضیت ثابت ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن کا مطلب امام بھی قرأت کرے گا، مقتدی بھی قرأت کرے گا، فقرہ جمع کا صیغہ ہے، اس سے تو دونوں کی قرأت کا ثبوت مل رہا ہے۔ جی اور دوسری طرف لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والسورہ، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دونوں قرأت نہیں کریں گے۔ اس لیے پھر جب یہ کیفیت ہوئی، یا آپ یوں دیکھ لیں فقرؤ ما تیسر من القرآن سے پتہ چل رہا ہے امام بھی قرأت کرے گا، مقتدی بھی قرأت کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن قرآن کی دوسری آیت دیکھیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کی جب قرأت کی جائے تو پھر تم خاموشی سے سنو، اس کا مطلب مقتدی خاموشی سے سنیں۔ اب جب دونوں آیتوں میں تعارض آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اصول وضع کیا۔ آپ نے فرمایا قرآن کی آیتوں میں اگر تعارض سوری ہو، یعنی ظاہری سوری ہو، تعارض ہو ہماری عقل کے مطابق، عند اللہ تو ظاہر اللہ کے کلام میں تعارض نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کرو؟ جب دونوں آیتوں میں تعارض ہو تو حدیث پاک کی طرف رجوع کرو، اور حدیث پاک کیا ہے؟ من کان له امام فقراۃ الامام قراۃ له، جس کا امام مقرر ہو امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، سنن نسائی کی روایت ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ قرأت کرے تم خاموشی اختیار کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے تو بڑا پیارا اصول وضع کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی جو ہے وہ آپ یہ نہ کہیں کہ ان کی اپنی ایک مطلب اجتہاد ہے، رائے ہے، لہذا حدیث نکال دی کہ جس کا اجتہاد درست ہو ڈبل ثواب، درست نہ ہو ایک ثواب، نہ۔ دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا مجھے بتائیں؟ ایک حدیث میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، ایک حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، ایک روایت میں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ایک روایت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حضور کے غلام سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجتہد درست نہیں ہے، امام اعظم کا اجتہاد درست نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ ہر حدیث اپنی جگہ پر ہے۔ جس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ بھی صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ جس میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ جس میں یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پہلے مسلمان ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ جس روایت میں یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت پہلے مسلمان ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ اگر اتحاد کو نہیں مانیں گے، مجتہد کی رائے کو آپ نہیں مانیں گے، تو بتائیں پھر کیا کریں گے ان حدیثوں کا؟
اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا کہ ساری حدیث آپ نے اپنی جگہ پر صحیح ہیں، ہر ایک کا الگ الگ معامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس روایت میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ہم کہیں گے عورتوں میں سے سب سے پہلے جو خاتون اول ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت بھی صحیح ہے، ہم کہیں گے بزرگوں میں، بزرگ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور مولا کائنات والی روایت صحیح ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے قبول کرنے والے مولا کائنات ہیں۔ اور حضرت زید والی بھی صحیح ہے کہ غلاموں میں، جی نوکروں میں، غلام لونڈیوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ہیں۔ تو غرض کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یا باقی مجتہدین کو بھی ہم غلط نہیں کہتے، جی ہر ایک کے پاس دلیل موجود ہے۔ اس لیے تمام سائے ستہ کے محدثین، خواہ امام بخاری ہوں، خواہ امام مسلم ہوں، خواہ امام نسائی ہوں، خواہ امام ابو داؤد ہوں، خواہ امام ترمذی ہوں، ابن ماجہ ہوں، سب کے سب مقلدین گزرے ہیں، تاریخ پڑھ لیں۔ اللہ کریم ہمیں جو ہے جو مجتہدین ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دگنا ڈبل ٹرپل ثواب عطا فرمائے کہ انہوں نے قوم کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ ان کا جو اجر ہے اپنی بارگاہ میں مزید بڑھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔